اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ کل بات ہوئی تھی کہ شیطان بندے کے ساتھ کیسے کیسے طریقے اپناتا ہے، اس کو وعدے کرواتا ہے، اسے امیدیں دلواتا ہے۔ تو یہ شیطان کی عادت ہے کہ انسان کو دھوکہ دینے کے لیے اس سے وعدے کرتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ شیطان کے جو وعدے ہیں یا ان کی جو امیدیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ صرف دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شیطان کے وعدوں میں آنے والے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کی بات کی ہے، فرمایا کہ شیطان کا وعدہ تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہاں رب کا وعدہ کیسا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا کہ ہم ان قریب انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، ٹھیک ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انداز، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس انداز کے ساتھ بات کی ہے۔ پہلے شیطان کے وعدے کی بات کی ہے کہ شیطان کے وعدے اور اس کی امیدوں کا نتیجہ کیا ہے کہ جو بندہ ان کے نتیجے پر وعدے پر چلے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور رب کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا تم ایمان لاؤ اور صرف ایمان لا کے بیٹھ نہ جاؤ، عامل الصالحات، ساتھ اچھے عمل بھی کر لو۔ تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ جہاں بھی قرآن پاک کے اندر لفظ آمنو آتا ہے ساتھ ساتھ عامل الصالحات ضرور آتا ہے، یعنی ایمان لاؤ اور ایمان لا کر خالی بیٹھ نہ جاؤ، عامل الصالحات، اچھے عمل بھی ساتھ کرو۔ آج امت مسلمہ صرف ایمان پر کھڑی ہوئی ہے، اول تو ایمان بھی ان کا جاتا ہے فارغ ہوتے جا رہی ہے، ایمان بھی پلے نہیں رہا ہے۔ لیکن دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا تم دو چیزوں پر ایمان لے آؤ، ایک آمنو ایمان لاؤ اور عامل الصالحات، دوسرا کیا کرو؟ عمل بھی ساتھ ساتھ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائے، فرمایا پھر رب کا وعدہ ہے، کون سا؟ فرمایا کہ ہم تمہیں جنت بھی عطا فرما دیں گے، اور جنت بھی کیسی ہوگی؟ فرمایا جس کے اندر ہر دنیا جہان کا جو تصور انسان کے اندر جو نعمت کا آ سکتا ہے وہ ہر نعمت جنت کے اندر موجود ہے۔ پھر فرمایا وعد اللہ حقا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیں جی، فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہاں بت پرستوں کو، کافروں کو اور اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لیس بامانیکم، فرمایا کہ اے بت پرستو، یعنی کفار مکہ کو کہا گیا کیونکہ وہ بت پرست تھے، تو کفار مکہ کو کہا گیا، فرمایا تمہاری امیدوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کے آگے تم جھک کے کھڑے ہو انہوں نے تمہارا کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نے جن کے ساتھ امیدیں لگا رکھی ہے ان پتھروں کے ساتھ، فرمایا کہ ان پتھروں سے بھی تمہیں کوئی امید پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں ولا امانی اہل الکتاب، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا گیا، فرمایا تم نے کیونکہ شرک کر لیا ہے عزیر علیہ السلام کو خدا بنا کے، خدا کا بیٹا بنا کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے، تو یہودی اور عیسائیوں کو کہا گیا، فرمایا اہل کتاب تمہاری بھی امیدوں کے پورے ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ دونوں کو کہہ دیا گیا، فرمایا کفار مکہ ہے یعنی بت پرست ہے، نہ ان کی کوئی امید پوری ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی خدا کو چھوڑ دیا ہے، اور جو یہودی اور عیسائی ہیں انہوں نے بھی خدا کو چھوڑ کر جو ہے وہ خدا کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اب اس کی کسی بھی امید کے پورے ہونے کو کوئی چانس نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا، فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی برا عمل کیا اس کو اس کی جزا دی جائے گی، جس نے برا عمل کیا اس کو ہاں جزا اس کی ضرور ملے گی۔ جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین کہتے ہیں نا، جزا کے دن کا مطلب جزا کہتے ہیں بدلے کو، یعنی جس نے جو کام کیا ہے اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔
ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا. فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا, فرمایا اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے. کفار مکہ اس وقت جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر بڑی خوبصورت حدیث ہے, فرماتے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی بت پرستوں کو بلائے گا اور بلا کے فرمائے گا ان کے سامنے جو بت ہوں گے نا, بت ان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اپنے بتوں سے پیار تھا تو جدھر تمہارے خدا جا رہے تم بھی ساتھ جاؤ. سارے بھاگ جائیں گے, انکار کر دیں گے. جب بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو بت پرست اللہ فرمائے گا تم ان سے محبت کرتے تھے نا, ساری زندگی تم نے ان کی عبادت کی ہے نا, تو اب جاؤ جدھر تمہارے خدا جا رہے تم بھی تو ان کے ساتھ جاؤ نا. تو یہ سارے انکار کر جائیں گے, ڈر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میرے محبین کو بلاؤ, یعنی جو مجھ سے محبت کرنے والے اس کو بلاؤ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبین ہیں, جو محبت کرنے والے, ان کو بلایا جائے گا, رب فرمائے گا ہاں بھائی جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. وہ عرض کریں گے پروردگار تجھ سے محبت کیا نا, جنت میں ڈال تیری مرضی, جہنم میں ڈال پھر بھی تیری مرضی. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بزرگ فرماتے پروردگار میں نے تجھ سے پیار کیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں کہ تو مجھے جہنم میں ڈالتا ہے یا جنت میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بزرگ فرماتے تھے میری خواہش ہے کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مجھے پل صراط کے اوپر بچھا دے, اور بچھا کے فرمایا تیرے اوپر میں نے, ابو سلیمان دارانی ان کا نام تھا, فرماتے تھے مجھے اللہ تبارک و تعالی فرمایا ابو سلیمان اگر واقعی تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, میں نے پل صراط کے اوپر تجھے بچھا کے پوری انسانیت کو اوپر سے گزارنا ہے, راضی ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہوں گا پروردگار اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. لیکن یار بڑے لوگوں کی باتیں بھی تو بڑی ہے نا, ہماری خواہش ہے ٹوٹی بھی تو ہے, کہاں ٹوٹی ہے. ٹھیک ہے, ہماری امیدیں کیا ہیں اور ہماری محبت کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. محبت تو ان لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے کسی نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتی ہیں, شادی کیوں نہیں کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا شادی کیوں کی جاتی ہے؟ کہا ایک ساتھی ہوتا ہے, انس ہو جاتی ہے, پیار محبت ہوتا ہے, بندہ اس کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے. کہا میرا ساتھی ہے, مجھے اس کے ساتھ انس بھی ہو گئی ہے, مجھے اس کے علاوہ کسی اور انس کی ضرورت نہیں رہی ہے. اب رب کے سوا مجھے اور کسی ساتھی کی ضرورت ہی نہیں رہی, انس ہی نہیں رہی مجھے کسی اور سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کفار مکہ تم بھی اور اہل کتاب تم بھی, فرمایا تمہاری کوئی امید پوری نہیں ہوگی. آگے کیا ہوگا؟ فرمایا من یعمل من الصالحات, امیدیں کن کی پوری ہوں گی؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے, من ذکر او انثی, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. ہو کون؟ شرط یہ ہے وہ مؤمن, بندہ ہو مومن, مرد ہے یا عورت ہے, ہو مومن, اچھے عمل کر لے, یعنی مومن کے صاحب ایمان ہو, اچھے عمل کرے, چاہے مرد ہو چاہے مومن ہو عورت ہو. فاولئک یدخلون الجنۃ, فرمایا ہم انہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلے کی دو شرطیں ہیں, ایمان بھی ہو اور عمل بھی. ٹھیک ہے, ہماری قوم کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایمان کہتے کس کو ہے. ساری زندگی کے اندر آپ دیکھ لیں, کاروبار ہم کرتے ہیں, دکانداری کرتے ہیں, دوسرے آنا جانا پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے رہتے ہیں, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن واحد آج مسلمان اس کو ایمان کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایمان کہتے کس کو ہے. عمل کا پتہ ہے, نماز نہیں پڑھی پتہ ہے بے گناہ ہوگا, روزہ نہیں رکھا پتہ ہے بے گناہ ہوگا, حج نہیں کیا پتہ ہے گناہ ہوگا, زکوٰۃ نہیں دی پتہ ہے گناہ ہے. لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ سارے عمل ہیں, ان کے بارے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہے, لیکن ایمان کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. فارغ ہے. ٹھیک ہے جی. ولا یظلمون نکیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, شرط یہی ہے کہ ایمان والا ہو, ہم اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے. اور ولا یظلمون نکیرا, تل برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب آگے دیکھیں جی, فرمایا من احسن الدین, یار دیکھیں رب کی کتنی خوبصورت باتیں ہیں ساری. فرمایا کہ اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا چہرہ رب کے آگے رکھ دیا ہے. اور اس سے بہتر دین بھی کسی کا ہو سکتا ہے. دیکھو نا یار, ہم خوش قسمت نہیں, کوئی گائے کے آگے جھکا ہوا ہے, کوئی پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے, کوئی کسی چیز کے آگے جھکا ہوا ہے, کوئی کسی چیز کے آگے جھکا ہوا ہے. میں سب سے بہتر دین تو ہے ہی اسی کا جس نے رب کے آگے اپنے سر کو جھکا رکھا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن مجید کیا ہے نا, من یبتغی غیر الاسلام دینا, میں قیامت کے دن تو رب دین اسلام کے سوا کوئی دین قبول بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو آج لوگوں کو پسند کون ہے؟ جو رب کو ناپسند ہے وہ لوگوں کو پسند ہے. مسلمانوں کے آئیڈیل دیکھ لیں,
مسلمانوں کی پسند دیکھ لیں، جنہیں رب پسند نہیں کرتا وہ مسلمان پسند کرتے ہیں. پورا قرآن یہودیوں کی مخالفت میں بھرا ہوا ہے، پورا قرآن ہے. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی کوئی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. الحم سے لے کر والناس تک آپ پڑھتے جائیں، جتنی آیتیں یہودیوں کی مخالفت کے اندر آئی ہیں اتنی یہ آیتیں کسی کی مخالفت کے اندر نہیں آئی ہیں، یہودی اور عیسائیوں دونوں کی. بلکہ اگر ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو عیسائیوں سے زیادہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ جس کی سب سے زیادہ مخالفت رب نے کی ہے، اور پھر رب نے نہیں کی ہے، اللہ کے رسول دونوں نے کی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، یہودیوں نے مونچھیں جو ہے وہ بڑی رکھنا شروع کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت یہودی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، تم کٹوا لیا کرو. ٹھیک ہے. یہودیوں نے اپنا کھڑے ہو کے پانی پینا شروع کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہودی کھڑے ہو کے پانی پیتے، تم بیٹھ کر پیا کرو. ٹھیک ہے جی. حتیٰ کہ یار حیران ہوں گے آپ، یہودی جو ہے وہ جب کنگھی کرتے وہ ایک سائڈ پہ کیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہودی ایک سائڈ پہ مانگ نکالتے ہیں، تم درمیان میں نکالا کرو. اب کتنی چھوٹی سی بات ہے. پھر اگلی بات فرمایا یہودی پہلے جو ہے وہ بایاں پاؤں جوتی کے اندر ڈالتے ہیں، تم کیا کیا کرو، تم پہلے دایاں پاؤں ڈالا کرو. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ یہودیوں نے دیکھا کہ یار حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں ان کا رسول جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے الٹی کرتا ہے. دیکھ لیں یار، عبادت ہی کرنی تھی نا، چاہے ادھر منہ کر کے کر لیں، چاہے ادھر کر لیں، چاہے ادھر کر لیں، چاہے ادھر کر لیں، عبادت ہی کرنی تھی نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف ہم نے بھی منہ کیا ہوا ہے، یہودیوں نے بھی ادھر منہ کیا ہوا ہے، اور یہودیوں نے تھوڑا سا نخرہ دکھایا، انہوں نے کہا جی کعبہ تو ہمارا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ ادھر پھیر لیا، فرمایا تمہارا کعبہ تو تم لے لو، ہم منہ ادھر کر لیتے. کتنی مخالفت ہے. 17 مہینے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے نا. جب یہودیوں نے تھوڑا سا نخرہ دکھایا نا جی ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فرمایا محبوب ان کے کعبے کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کعبہ ہی اپنا پھیر لیں. مخالفت ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر دین کس کا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے رب کے آگے سر کو جھکایا ہوا ہے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اتباع کرنے والا بھی ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ حنیفا، جو سب باطل سے ہٹ کر جو چل رہے تھے. مسلمان کی روش بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، مسلمان بھی ہمیشہ سب سے ہٹ کر چلتا ہے. لیکن جی ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حنیف کا مطلب ہے ہر باطل سے ہٹ کر چلنے والا. ٹھیک ہے جی. مقصد کیا ہے؟ ہر باطل سے ہٹ کر چلنے والا. تو مسلمان کی تو روش یہی ہے کہ مسلمان ہوگا ہی وہی جو ہر پوری دنیا کے ہر ایک مصیبت سے ہٹ کر چلنے والا ہوگا. آگے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا رکھا ہے. خلیل جگری یار کو کہتے ہیں، گہرے دوست کو. ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کے صرف 2 ہی خلیل ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، دوسرا مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں خلیل بھی ہوں ساتھ ساتھ اللہ کا حبیب بھی ہوں. ٹھیک ہے. یہ حدیث پاک ہے. فرمایا قیامت کے دن نا جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر سجائے گا نا تو میدان محشر کے اندر 3 کرسیاں لگے گی. ایک کرسی تو اس کی اپنی ہوگی، خدا جانے وہ کیسی ہوگی اور وہ کیسے اس پر نزول جلال ہوگا، اس کا کیسا اس کا حساب کتاب ہوگا. ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ ادا کر کے رب بیٹھے، کیونکہ وہ تو بیٹھنے سے بھی پاک ہے. ایک کرسی بہرحال اس کی ہے. ٹھیک ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے دائیں طرف جو کرسی لگائی جائے گی اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھیں گے، اور بائیں طرف جو کرسی ہوگی اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا رکھا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ماؤ لوگو یہ غور سے سن لو، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے تو رب کا ہے. للہ ہے تو اللہ کا ہی. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ تعالیٰ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا.